سورہ حج کی آیت نمبر 77 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ کریم ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ کے مقابلے میں تمہارا کون دوست ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر مربی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر تعلق والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علم کی طرح کسی کا علم ہے؟ اللہ کی قوت کی طرح کسی کی قوت ہے؟ اللہ کی قدرت کی طرح کسی کی قدرت ہے؟ جب اللہ علم میں بھی یکتا ہے، جب اللہ قوت میں بھی یکتا ہے، جب اللہ قدرت میں بھی یکتا ہے، اور اللہ آپ کا دوست ہے، آپ کا مولا ہے، آپ کا مدد کرنے والا ہے، تو اے ایمان والے پھر اسی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور اے ایمان والے، تو وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آتے تھے امت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ اے ایمان والے، اب تیری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک اللہ کا دین پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پہنچانا۔ اے ایمان والے، اس کے لیے اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے، اور فرمایا کہ اے ایمان والا، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ کہا مسلمان کا مطلب تابعداری کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، اپنی گردن جھکا دینا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو اتنے القابات کے ساتھ، اتنے بہترین نام کے ساتھ انتخاب کیا ہے، اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو اسی طرح پورا کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اے ایمان والو، آمنوا ارکعوا واسجدوا، اللہ کے آگے رکوع کرو اور سجدے کرو، مطلب نماز پڑھو۔ خاص عمل کی طرف اللہ نے یہاں پر دعوت دی ہے کہ ایمان کے بعد اگر انسان کو جس عمل کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ نماز کا عمل ہے۔ مگر کیا نماز پڑھنے کے بعد انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے فرض پورا کر لیا کافی ہے؟ فرمایا نہیں، آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ نماز رب کی عبادت نہیں ہے؟ نماز بھی تو رب کی عبادت ہے، پھر اس کے بعد الگ سے اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ الگ سے اس کو ذکر کرنے کی یہ ضرورت پڑی کہ نماز ایک خاص عمل ہے اور عبادت عام ہے۔ نماز خاص ہے، عبادت عام ہے۔ عبادت نماز سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، عبادت سمجھ کر اطاعت کرنی ہے۔ اور عبادت جب انسان کر لے، نماز جب انسان پڑھ لے تو کافی ہے؟ فرمایا نہیں، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کریں۔ یہ ایمان والوں کی سوچ ہونی چاہیے، یہ ایمان والوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ اگر میں نماز کے لیے آ رہا ہوں تو میرا دوست بھی نماز کے لیے آنا چاہیے۔ اگر میں قرآن کے لیے بیٹھ رہا ہوں تو میرا دوست بھی قرآن کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ میں خود عمل کروں اور دوسرا جو مرضی کرے، ہمیں کیا ہے؟ نہیں، ایمان والے کی، مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہے۔ مسلمان جس طرح اپنے لیے بھلائی کے لیے کوشش کرے گا، اسی طریقے سے ہر انسان کے لیے اس کی سوچ بھلائی والی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو، بھلائی کے کام کرو۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ ہر شخص دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر شخص دنیا میں فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام تم کر لو، یہ کام اپنے ذمہ لے لو، نماز پڑھو، اطاعت کرو، بھلائی کے کام کرو۔ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، اللہ کریم تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب انسان بنا دے گا۔ اب یہ ہر شخص نہیں کر سکتا، ظاہر بات ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے وقت لگانا ہے، پیسہ لگانا ہے، صلاحیت لگانی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں کوشش کرو، محنت کرو، اور جس طرح کوشش اور محنت کا حق ہے۔ یہاں جہاد کا لفظ آیا ہے، جہاد کا لفظ جب فی سبیل اللہ کے ذریعے سے ذکر ہوتا ہے تو قتال مراد ہوتا ہے، کافروں کے ساتھ جنگ مراد ہوتی ہے۔
مگر جب خالی جہاد کا لفظ آ جاتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں پھر اس کا معنی عام ہو جاتا ہے، پھر نفس کے ساتھ علم کے ذریعے سے، صلاحیت کے ذریعے سے ہر چیز اس فضیلت میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، اللہ کے دین میں کے لیے کوشش کرو جس طرح حق ہے کوشش کرنے کا۔ کیوں کوشش کریں، کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہوا اجتباکم، تم وہ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے اس کوشش کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، اور یہ دین کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ نے اس دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں رکھی۔ آج انسان یہ کہتا ہے دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، میرے عزیز بھائی اور دوستوں، اللہ فرماتے ہیں دین پہ چلنا مشکل نہیں، دین پہ چلنا انتہائی آسان ہے، باقی مشکل تھوڑی بہت کس چیز میں نہیں ہے۔ آج رمضان میں صبح اٹھنا آسان کام ہے، رمضان میں ڈیوٹی پر آنا آسان کام ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنا آسان کام ہے، مگر وہ ہمیں مشکل نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس دین پر عمل کرو، اس دین پر چلنے کی کوشش کرو، اور اللہ نے اس دین پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں رکھی ہے۔ اور یہ تو وہ دین ہے جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تو تمہارے والد حضرت ابراہیم کو جو دین دیا گیا تھا، آپ کو بھی کوئی دین دیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے عمل کیا ہے، آپ کے لیے بھی عمل کرنا آسان ہوگا، لیکن انسان کوشش تو کرے، نیت تو کرے۔ اور ہاں اللہ نے تو تمہارا نام ہی مسلمان رکھا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان کا مطلب تابعداری کرنے والا، مسلمان کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق سر جھکانے والا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اور اس کے علاوہ اللہ نے کیا فضیلت رکھی ہے؟ فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے آپ کے لیے اسلام کا انتخاب کیا ہے، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر گواہ بنایا ہے، اور آپ کو لوگوں پر گواہ بنایا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ گواہی دو گے، اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ میں نے حق پہنچا دیا، میں نے شریعت پہنچا دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں سب نے اپنی امت تک حق پہنچایا ہے۔ اب قیامت کے دن جب ان امت والوں نے انکار کر دیا، مانا نہیں اپنے اپنے نبیوں کی بات، کل قیامت کے دن جب وہ نبی کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے تو آپ کا پیغام پہنچایا تھا ان تک، انہوں نے انکار کیا، تو وہ امت منکر ہو جائے گی، وہ امت کے بھی عذاب کو دیکھ کر کہ نہیں ہم تک تو پیغام نہیں پہنچا تھا۔ پھر اللہ گواہی مانگیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اور اس کے بعد یہ امت گواہی دے گی۔ جب یہ امت گواہی دے گی تو وہ سوال کریں گے، وہ سوال کریں گے کہ یہ امت تو تھی نہیں ہمارے موقع پر، پھر کس طرح گواہی دے رہے ہیں؟ تو پھر یہ امت کہے گی کہ ہاں ہم تو نہیں تھے لیکن ہمارے نبی آئے تھے ہمارے پاس، ہمارے پیغمبر آئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے ہمیں بھی دعوت توحید دی تھی، اللہ کی طرف بلایا تھا، اور ساتھ میں ہمیں بتایا تھا کہ ہر دور میں نبی آیا تھا، ان سے پہلے ہر امت کے لیے پیغمبر آیا تھا، اور انہوں نے اپنی اپنی امت تک بات پہنچائی اللہ کی، اور اب میں نے تم تک بات پہنچائی۔ اس طرح اس امت کی فضیلت اور اس امت کا ایک انتخاب یہ بھی ہوا کہ کل قیامت کے دن یہ باقی امت کے لیے گواہی کا کردار ادا کریں گے، گواہی دیں گے۔ پھر اللہ آخر میں فرماتا ہے کہ ایمان والوں فاقیموا الصلاۃ، اب کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ تم ایمان والے ہو اور نماز نہیں پڑھتے تو یہ کیسا ایمان والا ہے؟ وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ واعتصموا باللہ، اور اللہ کو پکڑو، اللہ کو پکڑ لو، اللہ کو ساتھ تعلق جوڑ لو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرو، اللہ کو سوچو، اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرو۔ واعتصموا باللہ، کیوں؟ وہ مولاکم، وہی تو تمہارا مولا ہے، وہی تو تمہارا آقا ہے، وہی تو تمہارا دوست ہے، تم محسوس کرو۔ اس سے بڑی کوئی قدرت والا ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت والا ہے، اس سے اچھا کوئی دوست ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر اس کو دوست بناؤ اور اس کو دوست محسوس کرو۔ فرمایا ہوا مولا، تو وہی تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا، کتنا بہترین مولا ہے، کتنا بہترین دوست ہے۔ ونعم النصیر، اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ تو جب اللہ کی ذات ہمارے ساتھ موجود ہے، ان صفات کے ساتھ موجود ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندے کا تعلق میرے ساتھ جڑا رہے، اور ان کے ساتھ کیسے جڑے گا؟ ان اعمال کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہم اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔